پاکستان سے یا پاکستان کے بارے میں جو بھی سوالات آتے ہیں، سیاست کے بارے میں، حکومت کے بارے میں، یہ کیوں ہوا، ایسے کیوں ہو رہا ہے، حکومت گر جائے گی کہ نہیں، سی پیک کولڈ سٹوریج میں کیوں ہے، ڈان لیکس کیوں ہوا، نواز شریف کو کیوں نکالا، عمران کو کیوں انسٹال کیا گیا، عاصم باجوہ کیوں آئے، 18th امینڈمنٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا، چھیڑا جائے گا 18ویں ترمیم کے ساتھ یا نہیں. ان تمام سوالات کا جواب بہت سمپل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر چیز کا جواب ہے پیسہ. اگر آپ ہر سوال کے جواب کا آغاز اس سے کریں کہ کاز یا پرووکیشن یا موٹیویشن ان تمام سوالات کے پیچھے کیا ہے، کیوں ایسی باتیں ہوتی ہیں پاکستان میں، تو وہ ایکچولی یو ول فائنڈ کہ پیسہ ہے. اور مختلف کوارٹرز کی نیڈز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل جب پی ایم ایل این کی حکومت کے اوپر اعتراضات کیے گئے اور سرٹنلی یہ بتایا گیا کہ نواز شریف کو ہٹانا ضرورت بن گئی ہے، اور اسحاق ڈار صاحب کے خلاف بڑی باتیں ہو رہی تھیں کہ وہ ڈیفنس بجٹ انف نہیں دے رہے، تو اس وقت بھی بڑی سمپل سی بات تھی کہ جب وہ آئے تو اگر نہیں بھی دینا چاہ رہے تھے، لیکن ان کے وقت میں ڈیفنس بجٹ ڈبل ہو گیا. اب اس کے بعد جب وہ چلے گئے تو امید تو آئی سپوز یہ تھی کہ اپنا بندہ آئے گا تو اچھے کام ہی کر کے دے گا. ظاہر ہے جو توقعات ہیں وہ پوری ہوں گی، لیکن جب سے اپنا لاڈلا آیا ہے تو ملک کی معیشت کا یہ حال ہو گیا ہے کہ ملک چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، آٹے کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو لوگوں کو آٹا دینے کے لیے بھی حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں. کنگال لوگ آئے ہیں اور حکومت کے جو ریزروز تھے، جو ان کی خزانے تھے، وہ بھی ان کو بھی کنگلا کر گئے ہیں. معیشت کو تباہ خود کیا گیا ہے، روپے کی قدر کو خود گرایا گیا ہے، سود کی شرح کو خود بڑھایا گیا ہے، اور جو ایک گروتھ ریٹ 7 کو شاید ٹچ کر لیتا اگر پی ایم ایل این کی حکومت اسی طرح سے چلتی رہتی، تو آج حفیظ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ منفی میں جا رہا ہے، جو کہ ہمیں پہلے ہی ورلڈ بینک بتا چکا ہے کہ -1 کی طرف ہم روانہ ہیں. اس کے بعد ابھی ہم نے دیکھا کہ جب شرح سود 13.25% تھی، تو اس کی وجہ سے کتنا ہمارا جو پیسہ ہے، ہاٹ منی ہے، وہ یہاں سے پاکستان سے گئی ہے. وہ بھی میرا خیال ہے کہ پنڈی والے دیکھ رہے ہوں گے، اچھا نہیں لگا ہوگا ان کو یقیناً. اس کے اوپر آلریڈی جب ملک کو چلانے کے لیے قرضہ جات لوٹانے کے لیے، اور ڈیولپمنٹ تو بڑی دور کی بات ہے، گروتھ اور ڈیولپمنٹ تو بہت ہی دور کی بات ہے، انڈسٹری، ایکسپورٹ، یہ ساری باتیں تو ایک اب خواب بن کے رہ گئی ہیں. لیکن ہمارے پاس نہ قرضہ جات لوٹانے کے پیسے تھے اور نہ ڈیفنس کو دینے کے پیسے تھے. اوپر سے ہو گیا کرونا. اب وہ کرونا اس حکومت کے لیے تو ایک ایکسکیوز ہے، لیکن جو بھی فنڈ آئے گا، فار ایگزامپل جو آئی ایم ایف کی ایمرجنسی فنڈنگ بھی آئے گی، 1.4 بلین ہے یا کیا، وہ بھی کرونا کی مد میں جائے گی. تو اگر کرونا کی مد میں جائے گی تو صوبہ جات کو جائے گی. اب یہ 18ویں ترمیم کا چکر کیا ہے؟ 18ویں ترمیم کا سمپل سا مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم سے کو خاص اتنی کسی کو تکلیف نہیں ہے، اس سے بھی ہے، لیکن اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یا اس کو لانے کے لیے بہت اتحاد کیا گیا تھا. اور یہ ایک بہت اچھا سبق ہمیں تاریخ سکھاتی ہے کہ جب بھی سیاسی جماعتیں سیاسی حرکتیں کرتی ہیں اور سیاست اور جمہوریت کی خاطر اکٹھی ہوتی ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ جی یہ جو پریزیڈنشل نظام ہے، یہ جو پریزیڈنٹ کے آرڈر سے حکومتیں گرائی جاتی ہیں راتوں رات، اس کو ختم ہونا چاہیے ہے. تو چارٹر آف ڈیموکریسی ہوتا ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد 18ویں ترمیم ہوتی ہے. ایسے ہماری تاریخ میں بہت کم مثالیں ملتی ہیں
کہ سیاسی جماعتیں کوئی ایسا مثبت اور مضبوط قدم اٹھائیں اور متحد ہو کے اٹھائیں کہ جس کی وجہ سے ان کے اپنی ذاتی سیاست بھی فیوچر کے لیے سیف ہو جائے. جب 18ویں ترمیم آئی تو وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے لیے یا جرنیلوں کے لیے ایک بڑا ویک موقع تھا، کیونکہ اسی وقت مشرف صاحب گئے تھے. اٹ واز میرا خیال ہے کہ ایک معذرت خواہ ٹائپ ایٹیچیوڈ بن گیا تھا آرمی کا، اور وہ ایک ویکنس کا جو ایک موقع تھا اس کو سیاسی جماعتوں نے جمہوریت کی خاطر بہت اچھی طریقے سے استعمال کیا اور 18ویں ترمیم پاس کرا لی. لیکن اس سے بھی پہلے 18ویں ترمیم سے پہلے ایک NFC ایوارڈ پاس کیا گیا. اب جب دسمبر 2009 میں NFC ایوارڈ پاس کیا گیا تو اس میں پہلی بار ہماری تاریخ میں ایسا ہوا کہ جو پرسنٹیج جو اختیارات کے لیے پیسہ دیا جاتا تھا وہ پہلے NFC ایوارڈ سے پہلے 7ویں NFC ایوارڈ سے پہلے مرکز کو زیادہ ملتا تھا. مرکز کو تقریباً 60% ملتا تھا اور جو صوبہ جات تھے ان کو 40% کے نزدیک ملتا تھا. جب 7th NFC ایوارڈ آیا دسمبر 2009 میں تو اس کا آلموسٹ الٹا ہو گیا، یعنی کہ اب 57.75% صوبہ جات کو جانے شروع ہو گیا اور وفاق کو 40% یا 42% دے دیا گیا، یعنی پہلے سے بالکل الٹ ہو گیا. اب اس وقت بھی کچھ لوگوں کے خدشات تھے، کچھ لوگوں کے تحفظات تھے کچھ ایشوز کے اوپر کہ جی کچھ زیادہ چلا گیا ہے صوبہ جات کو. لیکن پھر یہ آرگیو کیا گیا کہ جب 18ویں ترمیم آئے گی تو 18ویں ترمیم میں بہت سے سبجیکٹس جو کہ پہلے وفاق کے سبجیکٹس ہوتے تھے وہ چونکہ صوبہ جات کو جائیں گے تو ان کو یہ پیسے چاہیے ہوں گے. ہیلتھ چلا گیا، ایجوکیشن چلا گیا، یہ تمام صوبہ جات کو چلے گئے. اور اس کے اوپر مختلف سیاسی جماعتوں نے اپنے اس وقت جو تحفظات تھے ان کا اظہار کیا. خصوصی طور پہ PMLN نے ایجوکیشن کے اوپر اپنے تحفظات اس وقت ریٹن فارم میں دے دیے کہ ایجوکیشن ہمارا خیال ہے نہیں جانا چاہیے، اور کچھ چیزوں کو اس وقت آرگیو بھی کیا گیا. یعنی فاسٹ فارورڈ ٹو 2020 اور اب یہ بات ہو رہی ہے اور بار بار سب لوگ بڑے ڈرے ہوئے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو میرا دو بدل تو نہیں ہو جائے گا، پریزیڈنشل نظام تو نہیں آ جائے گا. تو اس میں سولوشن پرووائڈر کون نکلے ہیں؟ اتفاقاً اسحاق ڈار صاحب ہی نکلے ہیں. وہی اسحاق ڈار صاحب جن کو بڑے آرٹیکلز بھی پڑھے گئے کہ جی ان سے اختلاف یہ تھا کہ وہ زیادہ دے نہیں رہے تھے، آرمی کو زیادہ دے نہیں رہے تھے. تو انہوں نے ہی کیوں یہ سولوشن دیا ہے؟ شاید ان کی فورس سائٹ ہو کہ وہ چاہتے ہوں کہ کچھ بچاؤ کر لیں، 18ویں ترمیم بچ جائے. کوئی اور بھی ریزن ہو سکتے ہیں، لیکن جو میں ان کی تجویز سے سمجھی ہوں، انہوں نے یہ تجویز دی ہے اور یہ مجھے آن اتھارٹی پتا ہے کہ یہ تجویز پسند کی گئی ہے. اور پسند اتنی کی گئی ہے کہ فواد چودھری صاحب سمجھے بھی نہیں ہے کہ یہ تجویز کیا ہے، پھر بھی انہوں نے اس کو جس طرح بھی سمجھا ہے انہوں نے جیو کو بیان اس بارے میں دے دیا. تجویز ان کی بڑی دلچسپ ہے اور انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو چھیڑیں ہی نہیں. یہ جو پرسنٹیج ہے یعنی اب تقریباً 60% جو صوبہ جات کو جاتا ہے اور تقریباً 40% سے ذرا زیادہ وفاق کے پاس رہتا ہے، اس کو بھی نہ چھیڑیں، 18ویں ترمیم کو بھی نہ چھیڑیں. اور جو NFC ایوارڈ کا ایک رول ہے، ایک آرٹیکل ہے جس میں NFC ایوارڈ اگر ایک بار ایک سرٹن شرح تک پہنچ گیا تو اس سے کم نہیں ہو سکتا. یعنی کہ 8واں NFC ایوارڈ جب آئے گا تو وہ ابھی اگر 57.75 پہ ہے صوبوں کا حصہ تو اس سے کم نہیں ہو سکتا، لیگلی نہیں ہو سکتا. تو شاید گھبرا گئے اسحاق ڈار صاحب کہ یہ تو نیازی صاحب کے ہاتھوں میں کچھ اور نہ ہو جائے، یا شاید وہ گڈ بکس میں آنا چاہتے ہوں. بہرحال ان کی یہ تجویز پسند کی گئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ جو آپ کا مین ریونیو کلیکشن ہے یعنی FBR جو ہے وہ وفاق میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن جو ڈیفنس ہے یا جو قرضہ جات واپس کرنے ہیں وہ صوبہ جات اور مطلب پورے ملک کے مفادات اس کے ساتھ جڑے ہیں. یعنی دفاع صرف وفاق یا اسلام آباد کا نہیں آرمی کرتی، اور جو قرضہ جات بھی لیے جاتے ہیں وہ پورے ملک کے لیے لیے جاتے ہیں. سو ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ جب اس سے پہلے کہ ہم صوبہ جات کے پاس جائیں، جو پہلے
ग्रोस डिविजिबल पूल जो है, जो आपकी टैक्स कलेक्शन होती है, रेवेन्यू कलेक्शन होती है, उसको पहले ही हम सूबा जात की इत्तेफाक के साथ पहले ही डिफेंस बजट उसमें से निकाल लें। और वो ये कहते हैं कि अगर हम ये पहले ही कर लें तो विफाक बेचारे के पास इतने पैसे होंगे कि वो डिफेंस को भी बजट दे सके और अपनी कर्जाजात को भी डील कर सके, और उसके बाद सूबाजात को उसी परसेंटेज के मुताबिक उनका हिस्सा मिल जाए। और ये जो तजवीज़ है वो ये कह रहे हैं, उनकी ये तजवीज़ है कि इससे हमें ना कोई आइन में तरमीम करने की ज़रूरत है, तो यानी कि 2/3 की भी ज़रूरत नहीं है। उनका ये भी कहना है कि 3 सूबे तो ऑलरेडी इमरान खान न्याजी के हाथ में हैं, एटलीस्ट ऑन पेपर, पंजाब, केपी और बलूचिस्तान। तो वहां से तो सूबे मान जाएंगे कि जी जी सर आंखों पे जी, हम डिफेंस बजट को देते हैं। और सिंध में इतना कोई मुश्किल काम होना नहीं चाहिए। हमारे कुछ बड़े अच्छे फोन कॉल्स आते हैं तो उससे लोग अक्सर मान जाते हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा, बल्कि कल ही की बात है, कि जरदारी साहब की इंतकाल की रूमर्स फैलाए जा रहे थे और कोई 3-4 वॉइस नोट्स आए। वो वॉइस नोट्स अब हम पहचान जाते हैं कि ये प्रोपेगेंडा वॉइस नोट्स हैं। तो मुझे समझ नहीं आई कि ये जरदारी साहब के खुदा ना खास्ता इंतकाल की खबरें क्यों फैलाई जा रही हैं। और उसके साथ एक और खबर भी गर्दिश में है कि जनाब जनरल शुजा पाशा साहब जो हैं, मैंने कुछ दिन पहले ही जिक्र किया था कि वो मिसिंग हैं। आसिम बाजवा साहब आ गए हैं, इंशाल्लाह सीपैक पे तेजी से काम अब होगा। और आसिम बाजवा साहब जो हैं वो कल ही उन्होंने अनाउंस किया है कि दायमिर भाषा पे भी उन्होंने आते ही अनाउंस किया कि अब काम होगा। तो डूअर तो वो हैं। तो एक और डूअर शुजा पाशा साहब को रूमर ये है कि जी सिंध में शायद उनकी स्पेस बनाई जाए। लेकिन टेक्निकली लीगली गवर्नर रूल लाना इतना कोई पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन पिछले 2 साल में बहुत कुछ ऐसा पाकिस्तान में हुआ है जो कि पॉसिबल नहीं था। तो हो सकता है यहां भी कोई लीगल लूप होल कोई ना कोई निकाल ले। बहरहाल ये जो इसहाक डार साहब की तजवीज है वो इट्स अ विन विन सिचुएशन। इसमें तमाम लोगों की फेस सेविंग है। डिफेंस बजट भी मिल गया, कर्जाजात के साथ भी डील करना बहुत जरूरी है। और मत भूलिए कि इस वक्त कोई भी इंक्लूडिंग मी इसके साथ आर्ग्यू नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भारतीय खबरनामे अगर आप देखें तो उन्होंने अब वेदर बुलेटिन नशर करना शुरू कर दिया है, जिसमें मुजफ्फराबाद का मौसम और मौसम का हाल गिलगित बल्तिस्तान का भी ऐड किया हुआ है। और वो हर बात में पीओके पीओके पीओके, और वो ये कह रहे हैं कि जी पीओके पे सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, हम ऑपरेशन करेंगे। अब ये बात हम पिछले कुछ 1 साल से मुझ जैसे लोग कह रहे हैं कि ये कश्मीर की जो ये एडवांस है ये यहाँ पे रुकेगी नहीं। उनको भारत में एक बहुत ही एक एग्रेसिव एटीट्यूड आ गया है। तो इस वक्त ना सिर्फ कि कोरोना क्राइसिस है, पाकिस्तान की मईशत को बहुत ऑब्वियसली बुरा इफेक्ट होगा, सारी दुनिया ही को बुरा इफेक्ट होगा, लेकिन हमारे जाहिर है हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, ऑलरेडी पैसा नहीं है। तो उसमें अगर भारत इतना एग्रेसिव थ्रेट्स देगा तो डिफेंस बजट तो आपको चाहिए होगा। दूसरा, पिछले 2 साल में सेलेक्टर्स जिस कप्तान को लेके आए हैं उसने हमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं दिया कि वो कोई ट्रॉफी उठा के ले जाएंगे। उन्होंने हमें ये कॉन्फिडेंस भी नहीं दिया कि वो टीम प्लेयर हैं या टीम वर्क कर सकते हैं। उन्होंने बल्कि ये बताया है इन द वर्ड्स ऑफ बिलावल भुट्टो कि वो अभी तक अपने को इमरान खान न्याजी पीटीआई के वजीर आजम समझते हैं, मुल्क का वजीर आजम नहीं समझते। तो इन हालात में आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन आप इनकी जो हरकतें देख रहे हैं, ये जो अजीब अजीब लोगों के बयानात आते हैं, तो इवन प्रो डेमोक्रेट्स लाइक मी थिंक के एक्चुअली हटा तो दिया फवाद चौधरी को, हटा तो दिया फिरदौस आशिक अवान को, हटा तो दिया बाकी लोगों को, लेकिन वो भी कौन से इलेक्टेबल थे। तो आसिम बाजवा साहब ने तो आईएसपीआर की शान बना ली थी। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। और राहील शरीफ साहब का इतना अच्छा उन्होंने पीआर किया था, फिल्मों को उन्होंने बड़ा प्रमोट किया, उनकी जबान, उनका लहजा, उनकी ट्वीट्स तो बेहतर है। तो हम कहते हैं कम से कम एक सेन बंदा तो आ गया है।
اور اگر وہ الیکٹڈ نہیں ہے تو خیر ہے، باقی کون سے الیکٹڈ ہیں. اور اس صورتحال میں سوال صرف میرے ذہن میں یہ ہے کہ بڑی اچھی بات ہے ڈار صاحب نے یہ مشورہ دے دیا ہے، اب اس کے بدلے میں اگر ان کو صرف یہ ڈیل بھی مل جائے کہ جی اس بار تو ہم نے کر لیا، بھول ہو گئی، لیکن اگلے بار جب الیکشنز ہوں گے 3 سال کے بعد ہوتے ہیں یا 1 سال کے بعد ہوتے ہیں، تو اگلی بار ہم کم از کم انسٹالیشن پہ فوکس نہیں کریں گے، ہم جوڑ توڑ میں گھسیں گے نہیں، اور ہم ٹوٹلی فری تو نہیں لیکن کم از کم آپ لوگوں کو اوپن کیمپیننگ کرنے دیں گے اور لوگوں کو ووٹ بھی ڈالنے دیں گے اور ان کا ووٹ بھی گنا جائے گا. اگر اتنی ہی گارنٹی اس پہ دے دیں تو میرا خیال ہے پی ایم ایل این اس سے خوش ہو جائے گی. میں اور میرا خیال ہے شاہد خاقان عباسی جیسے لوگ، مشاہد اللہ صاحب جیسے لوگ، پرویز رشید صاحب جیسے لوگ جو کہ ایک ایسی روش رکھتے ہیں جس کو مریم نواز نے بھی آگے لے کے گئیں کہ اگر آپ کو کوئی گڈ بیہیویئر کرنے کو کہے یا خاموش رہنے کو کہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہو سکتا ہے کہ گڈ بیہیویئر کے بعد بھی آپ کو وہ نہ ملے جو آپ چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ اگر ہمیشہ پرو اسٹیبلشمنٹ یا پرو آرمی یا پرو یونٹی ہوں جیسے کہ شہباز شریف ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہمیشہ دھوکہ دیا جائے. اور اگر آپ ریزسٹنس دکھائیں، اٹھ کھڑے ہوں، تو آپ کو بے شک پرائم منسٹرشپ نہ ملے، بے شک آپ کو گورنمنٹ رول نہ ملے، لیکن کم از کم آپ کو لوگوں کی نظر میں انٹیگریٹی، عزت، رسپیکٹ ملے گی اور آپ کو ایک لیڈر سٹیٹس ملے گا. تو اگر آپ کے ساتھ ہونی ہی زیادتی ہے اور آپ کے ساتھ ہونی ہی ناانصافی ہے تو میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو یہ کہے کہ دیر از نو پوائنٹ in good behavior. There's every reason to show resistance. There is every reason to demand democracy. But hey, that's just me.